اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہوگا جماعت اسلامی۔ الیکشن 2024 8 فروری کے بعد جماعت اسلامی کی سیاست کے حوالے سے 4 سوالات کا جواب ہم نے اس ویڈیو میں دینا ہے۔ محترم ناظرین، پہلا سوال یہ ہے کہ الیکشن کے بعد ساجد الحق صاحب نے جماعت اسلامی کی عمارت سے استعفیٰ کیوں دیا اور شورا نے پھر اس استعفے کو منظور کیوں نہیں کیا؟ نمبر 2، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے سندھ سے جو کراچی سے سیٹ ملی تھی، صوبائی سیٹ، اس کو واپس کیوں کیا؟ نمبر 3، الیکشن میں دھاندلی پر جماعت اسلامی کا موقف جانبدارانہ کیوں ہے؟ یعنی جماعت اسلامی کا جو موقف ہے وہ جانبدارانہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جماعت اسلامی نے اپنی کمپین میں بار بار اس بات کا اظہار کرتے رہی کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ نون لیگ ہے اور نہ تحریک انصاف ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مراد تھی؟ اور اس سے جماعت اسلامی قوم کو یا عوام کو یا نظام کے علم برداروں کو کیا پیغام دینا چاہ رہی تھی؟ محترم ناظرین، ان 4 سوالات کا جواب اس ویڈیو میں نے دینا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ساجد الحق صاحب نے استعفیٰ کیوں دی؟ محترم ساجد الحق صاحب نے 12 تاریخ کو ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ کہا کہ جماعت اسلامی نے محنت اور کوشش بہت زیادہ کی، لیکن جماعت کو میں کامیابی نہیں دلوا سکا۔ الیکشن میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے میں عمارت سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اور 17 فروری کو جو اجلاس ہوا جماعت اسلامی کا شورا کا، اس میں جماعت اسلامی کی شورا نے متفقہ طور پر یہ استعفیٰ منظور نہیں کیا اور ساجد الحق صاحب سے کہا کہ وہ اپنی عمارت جاری رکھیں، وہ ابھی استعفیٰ نہیں دیں گے۔ جو کمیٹی تھی مجلس شورا کی جس نے متفقہ فیصلہ کیا، اس میں لیاقت بلوچ، امیر العظیم، راشد نسیم، پروفیسر ابراہیم، اسد اللہ بٹو ان سب نے مل کر کہا کہ ساجد الحق کا استعفیٰ قبول نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ساجد الحق صاحب کا یہ ذاتی فیصلہ تھا استعفیٰ دینے کا۔ اس کی تصدیق ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، زمانہ گواہ ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے تنظیم اسلامی کی پلیٹ فارم سے، انجم الخدامہ قرآن لاہور کے بلاک میں جو مرکزی انجم الخدامہ قرآن کا ادارہ ہے، وہاں سے وہ پروگرام کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی تعجب ہوا تھا کہ ساجد الحق صاحب نے استعفیٰ کیوں دی۔ یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا شورا کی سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساجد الحق صاحب نے یہ کیا کیا ہے؟ بنیادی طور پر آگے اپریل میں آنے والے ہیں جماعت اسلامی کے عمارتی الیکشن، یعنی انٹرا پارٹی الیکشن آنے والے ہیں، جس میں ساجد الحق صاحب بھی امیدوار ہوں گے، لیاقت بلوچ صاحب بھی ہیں اور حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی امیدوار ہیں۔ اب ساجد الحق صاحب کی جو یہ کوشش تھی کہ انہوں نے الیکشن کے بعد فوراً استعفیٰ دے کر یہ کہا کہ میں قصوروار ہوں، میں جماعت کو جتوا نہیں سکا، تاکہ جماعت اسلامی کے جو کارکن کے اندر اپنی ہمدردی حاصل کی جا سکے۔ مجھے تو اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے۔ اور اب جب یہ امیر الیکشن لڑیں گے تو ان کے جیتنے کے چانس زیادہ ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جماعت اسلامی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہمارے ہاں بہت جمہوریت ہے۔ اب ایک آدمی جو پہلے امیر رہ چکا ہو 5 سال، تو کارکنوں کی ایفلیشن اس سے بڑھ جاتی ہے، اس کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے، بہت سے لوگ اس کے ہمدرد ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پھر امیدوار ہوگا تو اس کا جیتنے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر ساجد الحق صاحب جیتتے ہیں تو اس میں تو جماعت اسلامی کی جو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں، کہ ایک بہت بڑا طبقہ جماعت کا جو پہلے سے ہمدرد ہو چکا ہے،
یہی وجہ ہے کہ قاضی حسین صاحب 88 سے امیر بنتے رہے اور 2009 تک، جب تک انہوں نے خود پیچھے نہیں ہٹے. چونکہ ان کی پاپولرٹی زیادہ تھی، جب بھی الیکشن ہوتا تھا پارٹی کا تو امیر بن جاتے تھے. 2009 میں انہوں نے خود کہا کہ اب میں الیکشن نہیں لڑوں گا، پھر جا کر سید منور حسن امیر بنے تھے. اور سید منور حسن نے اپنی عمارت میں فوج کے خلاف کچھ بیانات ایسے دیے تھے دہشت گردی کے حوالے سے، جس کے بعد ان کا گراف گرا. اور پھر جب 2014 میں الیکشن ہوئے تو سراج الحق صاحب بن گئے تھے امیر. منور حسن صاحب امیدوار تھے لیکن منور حسن صاحب جیت نہیں سکے تھے. حالانکہ منور حسن صاحب کے بارے میں جو مجموعی طور پر اصول پسندی اور خودداری اور لیڈرشپ کوالٹی زیادہ تھی، لیکن پھر کیوں نہیں جیت سکے؟ اس ٹائم بھی یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ چونکہ منور حسن صاحب نے فوج کے خلاف ایسے بیانات دینے کی وجہ سے جماعت کے اندر بہت سے لوگوں کو تحفظات تھے، تو انہوں نے ووٹ ڈالا سراج الحق صاحب کو. اس کے بعد سراج الحق صاحب امیر بنے. پھر دوبارہ جو ہے نا 18 میں الیکشن ہوئے، پھر سراج الحق صاحب امیر بن گئے. اب دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں اور سراج الحق صاحب امیدوار ہیں، پھر ان کے چانس زیادہ ہیں. تو جماعت اسلامی یہ اصولی فیصلہ کرے، اگر وہ جمہوری جماعت ہے تو جو آدمی ایک بار امیر بن جائے دوبارہ اسے امیر بننے کی اجازت نہ ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے کون جو ہے نا الیکشن جیتتا ہے پارٹی کے اندر. جب آپ نے ایک 5 سال امیر رہ گیا، اس کا ایک ہولڈ بن گیا جماعت کے اندر، بہت سی ایفلیشن بن گئی، اس کے پکے ووٹر ہو گئے، کارکن سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر تو اس نے جیتنا ہی ہے. تو آپ ایک خانہ پوری کر کے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی جماعت میں الیکشن ہوتے ہیں. یہ تو شورا فیصلہ کرتی ہے نا، یا کارکن میں سے آپ ووٹنگ کروائیں کہ آپ اپنے نمائندے دیں کہ کس کو امیر ہونا چاہیے. وہاں سے پھر جو ہے نا وہ جو 3-4 بندے سامنے ہیں اس میں جو جیتے گا امیر بنے گا. لیکن جب شورا پہلے سے طے کر لیتی ہے، پھر جب ایک امیر ہوتا ہے، ایک مذہبی جماعت ہے، اس کی ایفلیشن شورا میں بڑھ جاتی ہے، تو شورا میں بھی اکثر لوگ نامزد کر لیتے ہیں. تو خانہ پوری کے لیے جی لیاقت بخش کو بھی ڈال دیا، حافظ نیمن کو ڈال دیا، تاکہ جو ٹھیک ہے جی ہم تو الیکشن کروا رہے ہیں. تو یہ میرے وہ تاثرات ہیں، وہ سوالات ہیں جو جماعت اسلامی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور خاص کر نوجوان جو سوشل میڈیا پر گال گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اور تنقید کر رہے ہوتے ہیں علماء کے اوپر یا جمعیت اسلام کے اوپر، اس پہلو پر غور کریں. دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کے بعد حافظ نیمن صاحب نے PS 129 کراچی کی جو سیٹ ان کو جیتی تھی انہوں نے واپس کر دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر اصل میں PTI جیتی ہوئی تھی اور PTI کا ووٹ زیادہ تھا اور میرا ووٹ کم تھا، لیکن یہ ہے کہ مجھے جتوا دیا گیا، لیکن میں اس کو واپس کرتا ہوں. اب اس واپس کرنے کا مطلب کیا تھا کہ داندلی کے حوالے سے یہ تاثر ظاہر کرنا کہ اصل میں تحریک انصاف الیکشن جیت رہی تھی اور داندلی تحریک انصاف کے خلاف ہوئی. یہ نہیں پورے ملک میں داندلی نہیں ہوئی، وہ بیانیہ جو تحریک انصاف دے رہی ہے اس کو جماعت اسلامی پروموٹ کر رہی ہے. اب اس کے جواب میں جو 3 سیٹیں صوبہ اسمبلی کی KPK میں تھی، وہاں پر تحریک انصاف لوگ پہلے احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے ری کاؤنٹنگ کروائی اور وہ تینوں سیٹوں پر PTI جیت گئی وہاں پر، یعنی PTI کے آزاد امیدوار جیت گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہاری ہوئی تھی اور یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں 3 سیٹیں مل گئی ہیں، لیکن جب کاؤنٹنگ کے نتیجے میں ثابت کیا ہوا کہ جماعت اسلامی ہاری ہوئی تھی، تو کیا جماعت اسلامی کو معذرت کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے 3 سیٹیں غلط جیتی ہوئی تھیں، یہ آزاد امیدوار تھے ان کو دوبارہ مل گئی ہیں، ہم جو ہے نا ان کو مبارکباد دیتے ہیں. جب وہ 3 سیٹیں واپس ہوئیں تو کیسر شریف صاحب جو ترجمان ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تحریک انصاف سے، درخواست کی کہ امید ہے وہ سیٹیں واپس ہمیں کریں گے. اب یہاں دورہ میں آ رہا ہے، ادھر چونکہ جو نا MKO کو ٹارگٹ کرنا تھا آپ نے، PTI کے یعنی بیانیہ کو پروموٹ کر رہا ہے تو فوراً بول پڑے کہ داندلی ہوئی ہے، MKO کو جتوایا گیا. ادھر چونکہ آپ کا اپنا علاقہ تھا اور آپ کو تحفظات ہیں تحریک انصاف سے بھی، لیکن وہاں آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سیٹیں واپس کریں. یہ تضادات جماعت اسلامی پائے جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت غور کرنے والی بات ہے جو جماعت اسلامی جو ہے نا کو جو ہے نا غور کرنا چاہیے. اصول پسندی، دین پسندی جو ہوتی ہے اس کے تحت ایک ہی معیار ہونا چاہیے. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو موقف ہے داندلی کے حوالے سے وہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے،
وہ جانبدارانہ ہے. جو موقف تحریک انصاف کا کہ اصل میں ہم پورے ملک میں 180 سیٹیں جیت چکے تھے قومی اسمبلی کی، پنجاب میں سیٹیں ہماری زیادہ ہیں، مرکز میں 180 اور پنجاب میں سیٹیں ہماری زیادہ ہیں، اور ہم پنجاب میں حکم لانے کی پوزیشن میں تھے اور مرکز میں بھی تھے، ہمیں داندلی سے ہروایا گیا. اور یہی بیانیہ جماعت اسلامی دے رہی ہے کہ تحریک انصاف جیت رہی تھی، اس کو ہروایا گیا. حالانکہ اصولی طور پر داندلی پورے ملک میں ہوئی. تحریک انصاف کو بھی داندلی سے جتوایا گیا، نون لیگ کو بھی پنجاب میں داندلی سے جتوایا گیا، ایم کیو میں داندلی سے جتوایا گیا، سندھ میں پیپلز پارٹی کو داندلی سے جتوایا گیا، بلوچستان میں نون لیگ پیپلز پارٹی کی سیٹیں جو دی گئیں وہ داندلی سے جتوائی گئیں. یہ ایک اصولی موقف ہے. کیا جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے؟ نہیں ہے. اب میں اس کے ثبوت کے طور پر لیاقت بلوچ صاحب جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کا ایک انٹرویو ہوا، ٹیلون ٹی وی ہے، آسما چودھری کے ساتھ. وہاں جب ان سے سوال کیا کہ یہ جو فارم 45 جو ہے نا پی ٹی آئی دکھا رہی ہے اور یہ داندلی کا الزام لگا رہی ہے، تو یہ اس کا کیا حل ہے، یہ الزامات جو لگ رہے ہیں. تو لیاقت بلوچ صاحب نے شروع کیا کہ دیکھیں یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ 2013 میں 4 حلقوں سے بات شروع ہوئی تھی، پھر 35 کی بات کی گئی اور الیکشن فیئر نہیں ہوئے. حالانکہ اس ٹائم جو سپریم کورٹ کی کمیٹی بنی تھی اس میں انہوں نے تحقیق کے بعد کہا تھا کہ الیکشن میں کوئی زیادہ فیئر الیکشن ہوئے، داندلی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن موقف ہے داندلی کا، یہ موقف ہی تحریک انصاف کا بیان کیا لیاقت بلوچ صاحب نے. پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشن کو نام ہی نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ اب 2024 میں آ کر کاؤنٹنگ میں جو جماعت جیت رہی ہے جب وہ رزلٹ آتا ہے تو ہاری ہوئی ہے. فارم 45 کچھ اور رزلٹ بتا رہے ہیں اور 47 کچھ اور رزلٹ بتا رہے ہیں. تو یہ بہت تحفظات ہیں. یعنی 2018 میں تحریک انصاف کو داندلی سے جتوایا گیا، سلیکٹ کیا گیا، اس کا نام ہی نہیں لیا. اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ جماعت اسلامی داندلی کے حوالے سے وہ موقف پیش کر رہی ہے جو تحریک انصاف کا ہے. حالانکہ جماعت اسلامی ایک مذہبی جماعت ہے، ایک دینی جماعت ہے. ان کا موقف اگر یہ ہوتا کہ اس الیکشن 2018 میں بھی مذہبی جماعتوں کا ووٹ چوری کیا گیا، اس الیکشن میں مذہبی جماعتوں کا ووٹ چوری ہوا، ہمارا بھی ہوا، جے اے کو ہوا، تو پھر بھی یہ بات بنتی تھی کہ رائے جانبدارانہ ہے لیکن نظریے کے بیس پر. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ لیاقت بلوچ صاحب کا نقطۂ نظر کو سامنے رکھا جائے تو وہ ایک لبرل پارٹی کو جو بیانیہ کو سپورٹ کر، حالانکہ وہ پارٹی بھی داندلی کی ہے اس کے لیے، نون لیگ کے لیے کی گئی، لیکن وہ جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کہ اصل میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو داندلی جتوایا گیا، جو ہے نا ہمیں ہروایا گیا، وہ بیانیہ لیاقت بلوچ صاحب دے رہے ہیں. یہی بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک مذہبی جماعت کے لیڈر کو اور مذہبی جماعت کو اس طرح کا بیانیہ نہیں دینا چاہیے، ایک اصولی بات کرنی چاہیے. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ جو ہے نا یہ کیا وجہ ہے کہ اب ایسا کر رہے ہیں. چونکہ کے پی کے میں بہت زیادہ ووٹ جماعت اسلامی ٹوٹ کر پی ٹی آئی میں چلا گیا، یہی حال پنجاب میں ہے. اب جو لاسٹ سوال ہے کہ حال جماعت اسلامی اس سے کیا ہوگا، یہ نعرہ کیوں جماعت اسلامی لگاتی ہے، کیوں لگایا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ حقائق بتاؤں گا آپ کو کہ جماعت اسلامی نظام کے علمبرداروں کے ساتھ چلتی رہی ہے اور ان کو معلوم تھا کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی ابھری پاکستان میں، نون لیگ ابھری اور تحریک انصاف ابھری، تو جس طرح یہ نظام کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم بھی ان سے بہتر ہیں، ہم زیادہ خدمت کر سکتے ہیں. لہٰذا حل جماعت اسلامی مراد یہ ہے کہ ان کو آپ چھوڑ دیں، یہ یوز ہو چکے ہیں، یہ آپ کام کے نہیں ہیں، ہمیں سلیکٹ کیا جائے. اب اس کے بارے میں کچھ حقائق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نظام اور حل جماعت اسلامی اور نظام کے ساتھ آپ سے تعلق کیسے بنتا ہے. جو بظاہر جماعت اسلامی کہتے ہیں ہم عوام کو کہہ رہے ہیں، عوام سے تو فیصلے ہوتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھ لیا 2024 کے الیکشن میں، 18 میں دیکھ لیا، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں عوام تو فیصلے نہیں کرتے، وہ تو جو کاؤنٹنگ کرتا ہے فیصلہ وہ کرتا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1970 میں جماعت اسلامی نے پورے پاکستان سے الیکشن لڑا، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں سے.
لیکن جب رزلٹ آیا تو مغربی پاکستان میں جو اس ٹائم سرحد تھا اور بلوچستان تھا، وہاں پر جمعیت علماء اسلام الیکشن جیت گئی، اور اس ٹائم کی جماعت تھی نیب، نیشنل عوامی پارٹی، اس کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنائی بلوچستان میں اور سرحد۔ اب ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ یار ہماری اتنی بڑی پوزیشن ہے اور یہ مسجد آگے آ گئی۔ اس کے بعد 80 کی دہائی میں ضیاء اللہ کا دور تھا، انہوں نے پوری سپورٹ کی ضیاء اللہ کو، خدمت کی، اس کے نیچے افغانستان سے یاد کیا وقت۔ 1988 میں پیپلز پارٹی مقابلے میں جب مقتدر قوت IGI اسلامی جمہوری اتحاد بناتی ہیں کہ پیپلز پارٹی مقابلے میں جماعت کھڑی کی جائے، اور اس میں امیر بنتے ہیں مولانا سمیع الحق صاحب، بعد میں سربراہ نواز شریف صاحب بن گئے تھے۔ الیکشن ہوتا 88 میں۔ اب پنجاب میں جماعت کا اور ووٹ بینک بہت زیادہ تھا، اور ان کو پتا تھا کہ دیکھیں نواز شریف تو نیا ہے، اس پہ ووٹ بینک بھی کوئی نہیں ہے، ایسا مقابلہ تو IGI کا ہوگا تو ہماری پوزیشن زیادہ بنے گی اور سربراہ ہمارا ہو جائے گا آگے، اور اس طریقے سے ہمارا پرائم منسٹر قاضی حسین بن جائے گا۔ لیکن ہوا کیا، 88 میں تو IGI ہار گئی، 90 کی جب باری آئی تو امیر صدر بن گیا نواز شریف صاحب، اور اب اس سے مرضی لگ گئی کہ یار یہ ہم تو برابری کی سطح پر پیپلز پارٹی کا چل رہے تھے، ہماری باری ہوئی تھی، مقتدر قوتوں نے اس کو آگے کر دیا۔ اب وہاں سے جماعت اسلامی کی ٹاسک شروع ہوگی میاں نواز شریف کے ساتھ کہ ووٹ بینک ہمارا، اور ہمارے سر پر نواز شریف لیڈر بن گیا، اور وہاں سے کیا ہوا کہ جماعت کا ووٹ بھی ٹوٹ کر نون لیگ میں چلا گیا۔ 1992 میں یہ IGI سے نکلے، لیکن اس ٹائم اس کے بعد نواز شریف نے مسلم لیگ نون بنا لی۔ اس دوران جماعت اسلامی مقتدر قوتوں کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریکیں چلاتی تھی حکم گرانے میں، چاہے بینظیر حکم گرانی ہو، جماعت قاضی صاحب میدان میں ہوتے تھے، قاضی آ رہا ہے۔ 97 میں جو نواز شریف کو 97 سے پہلے پیپلز پارٹی کے حکم کے خلاف دھرنا دیا انہوں نے، اور بینظیر حکم گر گئی۔ اب اس کے بعد ظاہر بات آگے سلیکشن نواز شریف کی تھی۔ اب جماعت نے سوچا کہ اب تو ہمیں کیسے سلیکٹ کیا جائے گا، تو انہوں نے بات کی جو ہے نا صدر لغاری سے، لغاری صاحب نے کہا کہ آپ سٹانس اٹھائیں کہ 62-63 کے تحت الیکشن ہونا چاہیے، جب 62-63 رول لاگو ہوگا تو obviously سب لوگ نائل ہو جائیں گے اور آپ لوگ امیدوار ہوں گے، آپ بھی جیت جائیں گے۔ تو جب ان کی بات سنی نہیں، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور پورے پاکستان میں جو ان کا ووٹ بینک تھا وہ سب چلا گیا نون لیگ میں، صرف اکیلی JUI جو مقابلہ کرتی رہی پورے پاکستان میں، لیکن ظاہر ہے وہ تو سلیکشن نواز شریف کی لکھی ہوئی تھی، اس کو سیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد سے جماعت اسلامی کا ٹسل شروع ہو گئی نواز شریف کے ساتھ۔ اس دوران پھر کیا ہوا، عمران خان لانچ ہوا، تو یہ عمران خان پیچھے کھڑے ہو۔ ان کا موقف یہ تھا کہ عمران خان ظاہر کام کرکٹر ہے، اسے کیا پتہ ہے سیاست کا، یہ ہمیں ساتھ ملائے گا تو اس کو فرنٹ پہ ہم رکھیں گے، ووٹ اس کے کہنے میں پڑے گا اور اس کے مل کر ہم اقتدار میں آ جائیں گے۔ لیکن جب یہ پروجیکٹ پر اسٹیبلشمنٹ نے دست شفقت رکھی، اور کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ ظاہر ہے اتنی سیٹیں نکالے گا نہیں، ہمیں بھی شفقت ملے گی اور ہم مل کر اس کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ 2013 میں انہوں نے کوئی ریکویسٹ بھی کی منافع صاحب نے عمران خان صاحب سے، ہمیں سے اطاعت کرو، لیکن اطاعت نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے وہ ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ سے پیچھے تھی، لبرل جماعت ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سوشلسٹوں کے خلاف ہیں، سیکولرسٹوں کے خلاف ہیں، لبرلز کے خلاف ہیں، مادہ پدر آزاد لوگوں کے خلاف ہیں، چاہے سوشلسٹ ہوں، چاہے سیکولرسٹ ہوں، لبرل ہوں، مادہ پدر آزاد ہوں، مذہب بیزار قوتیں ہوں، سب گروہ تحریک انصاف میں شامل ہوں، لیکن جماعت اسلامی نے PTI کے خلاف کوئی موقف ایسا نہیں اپنا، حالانکہ پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ یہ کفر کے فتوے لگاتے تھے، مغربی تہذیب کی بات کرتے تھے، لیکن یہاں پر خاموش ہو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 13 کے الیکشن ہوئے، ان کو کچھ حصہ مل گیا بلوچستان KPK میں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ظاہر ہے، لیکن آگے 2018 سے پلان بنا ہوا تھا کہ عمران خان کہا تھا میں اکیلے حکم لوں گا، اکیلی مجھے حکم چاہیے۔ تو جب الیکشن ہوئے تو ساجد الحق صاحب چلے جائے مولانا صاحب کے ساتھ، جی MMA میں بات کرتے ہیں، MMA میں بحال ہوئی۔ ظاہر بات ہے دونوں پارٹیاں حکومت میں تھیں، مرکز میں نون لیگ کے ساتھ JUI تھی، اور KPK میں PTI کے ساتھ جماعت اسلامی تھی۔ تو خیر وہ 18 کا سلیکشن ہوئی، دھاندلی ہوئی، سلیکٹ کیا گیا، ووٹ چوری ہوا، وہی جو ٹھپے لگائے گئے،
جس طرح 2024 میں ہوئے، لیکن سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی مجموعی طور پر تحریک انصاف کے بارے میں کوئی تحریک نہیں چلی اور ہمدردی رکھی، اس کے باوجود دھاندلی ہوئی ہے، کوئی بھی بیان نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ یہاں تک کہ سراج الحق صاحب نے یہ پیغام دیا کہ اگر عمران خان وزیر ریاست بنائے گا، ایک قدم بڑھائے گا، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ یعنی ایک سلیکٹڈ آدمی، دھاندلی سے آیا ہوا آدمی، اس کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اب 2024 میں چونکہ پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دیا جائے گا، تو یہ اب بیان دینے شروع کر دیے انہوں نے۔ اب ابھی بھی جو بیان دے رہے ہیں وہ دھاندلی کے خلاف، وہ یہ دے رہے تھے کہ جی دیکھو جی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ پی ٹی آئی کو جیتنا تھا، ان کو ہرایا گیا۔ اب جو حل جماعت اسلامی تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس دوران جب دیکھا کہ ہمیں دال نہیں کر رہی، 2018 میں عمران خان کو لے کر آ گئی اسٹیبلشمنٹ، تو سال ڈیڑھ سال کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو نون لیگ بھی آزمائے جو ہوئے ہیں پارٹی ہے، پی ٹی آئی بھی آزما گئی ہے، 3 سالوں میں نہیں کچھ رزلٹ دکھائے انہوں نے، اور پیپلز پارٹی بھی آزما چکے ہیں، یعنی مختلف قوتیں۔ اب حل جماعت اسلامی، اب ووٹ کی تعصب دیکھا جائے تو ان کا پورے پاکستان میں ایک سیٹ بھی جماعت نہیں جیت سکتی۔ تو مثال کا مطلب کیا تھا کہ جب ہمیں نظام سلیکٹ کرے گا، نظام ہمیں سپورٹ کرے گا، تو اوبیسلی یہ جتنے بھی لوٹے ہیں، الیکٹیبلز ہیں، وہ جماعت میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ووٹ بینک ہمارا بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور ہم جو ہے نا کہیں گے حل جماعت اسلامی کے تحت ہمیں اقتدار میں لایا جائے۔ اب کہتے ہی ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نا خلاف ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں۔ کوئی پاکستان کی 70 سال تاریخ میں جماعت اسلامی نے کوئی تحریک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں دی۔ آج بھی مین قیادت کی اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لے سکتی۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی دھاندلی کے خلاف، وہ ایک پریس کانفرنس سراج الحق صاحب کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے، چونکہ جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے یہ کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے وہ ریاست کے تابع ہی جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر نظام نہ چاہے تو جمعیت رہ سکتی ہے کالج یونیورسٹی میں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ وہی طبقہ موجود ہے جو بیوروکریسی میں ہوتا ہے، یا فوج میں ہوتا ہے، یا عدلیہ میں ہوتا ہے۔ ہم ایسا پنگا لیں گے تو ہماری جو ہے نا وہ چندہ ہونا بند ہو جائے گا۔ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن ہے، جماعت کو چندہ ملتا ہے، باقی چیزیں ملتی ہیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان ہے، اس کے تو پیچھے پورے مدارس کا نیٹ ورک ہے، وہ تو انگریزوں کے دور میں آزاد تھے، تو ان کو تو چندہ مل رہا ہے، ان کے پاس پاور بھی ہے، تو وہ تو بول سکتا ہے، ہم تو نہیں بول سکتے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ یہ جو حل جماعت اسلامی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اصل معاملہ حل جماعت اسلامی مطلب یہ تھا کہ نون لیگ کو آزمایا جا چکا ہے، پی پی کو آزمایا جا چکا ہے، پی ٹی آئی کو آزمایا چکا ہے، اب ہمیں سلیکٹ کریں، ہم جو ہے نا بہتر پرفارمنس دکھائیں گے، اور ہم قانون کی حکومت قائم کریں گے، اور جو فوج چاہتی ہے ہم اس پر پورا اتریں گے۔ لیکن جماعت اسلامی صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ نظام میں آپ کی گنجائش نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا ایک عوامی طاقت ہے کے پی کے بلوچستان میں، رزلٹ اٹھا کے دیکھیں، ہر حلقے میں مقابلہ کرتی ہے، اس کے باوجود سازشیں کر کے، دھاندلی کر کے اس کا روایا جاتا ہے۔ تو آپ کا پورے پاکستان میں جو ہے نا کراچی میں کچھ ووٹ بینک ہے، وہ بھی آپ خود کہتے ہیں 7 سیٹیں ہماری ہیں، تو حل جماعت اسلامی مطلب کیسے ہوتا ہے؟ 2 کیسے ملتی ہے آپ کو پورے ملک سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی یعنی کہ پاورفل یعنی کوریڈورز ہیں، ان کی طرف یہ اپیل تھی جماعت اسلامی کی، اور جب رزلٹ آنے کے بعد آپ کے سامنے حالات ہیں۔ شکریہ۔